قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قیل ادخل الجنۃ، کہا اس شخص نے کہ مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم اس بات کو سمجھ لے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اور میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اور اس کے بعد اللہ نے کوئی گروہ اس بستی پر نازل نہیں کیا اور نہ ہی نازل کرے گا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، اور ان کے لیے ایک آواز تھی جس نے ان کو بجھا دیا۔ گزشتہ آیات میں جب اس شخص نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی غیر کو اپنا معبود بناتے ہو، اور اگر اللہ چاہے ایک ذرہ برابر نقصان تو کوئی بھی تمہیں نفع نہیں دے سکتا، بے شک تم کھلی گمراہی میں ہو۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں اور تم اس کو سننے والے ہو۔ جب اس نے اپنے ایمان کی بات کی، اپنا ایماندار ہونا ان لوگوں کے سامنے رکھا، تو ان لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کر دیا، کیونکہ اس وقت یہ فرد واحد ہی تھا اس بستی میں جو نبیوں کی دعوت کو پہچانتا تھا، ایماندار تھا، جس کو اللہ نے ہدایت دی تھی۔ قیل ادخل الجنۃ، اور جب اسے جنت میں داخل کر دیا گیا تو پھر بھی اس کے دل میں اپنی قوم کے لوگوں کے لیے طلب باقی تھی، اور کہنے لگا کہ میرے اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا، یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ جو نبی آئے ہیں، جن کو اللہ نے مبعوث کیا ہے، جو حق دے کر ہمارے پاس بھیجا ہے، ہم ان کی دعوت پر عمل کر لیں تو ہمیں بھی جنت مل جائے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اور کہنے لگا کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت دار لوگوں میں یعنی جنتی لوگوں میں مجھے شامل کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما انزلنا علی قومہ، اور ہم نے نازل نہیں کیا اس قوم پر اس کے بعد من جند، کوئی بھی چیز، من السماء، آسمان سے، وما كنا منزلین، نہ ہی ہم نازل کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہو گیا، توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند کر دیا گیا، کیونکہ یہ گمراہی میں اس قدر چلے گئے، جیسا کہ پچھلی آیات میں انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اگر تم اس دعوت توحید سے نہ رکے تو لنرجمنکم، ہم تمہیں پتھر مار کے رجم کر دیں گے۔ اور جس شخص نے ان کو دعوت توحید دی اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب آسمان کے دروازے ان پر، رحمت کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے گئے، آسمان سے ان کے لیے کچھ بھی نازل نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی بات ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں گے اور یا اس طرح فرشتہ اس بستی کو اٹھا کے بالکل الٹ کے زمین کے اندر دنسا دے گا، اس طرح کے کوئی معاملات نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ان کے لیے ایک چیخ ہی کافی تھی، ایک آواز ہی کافی تھی۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اور جس نے ان کو بجھا دیا۔ خمد عربی زبان میں جب ہم آگ کو جلاتے ہیں اس کی تیزی بڑھتی چلی جاتی ہے، آگ تیز ہوتی چلی جاتی ہے، جیسے جیسے لکڑی جس کو آگ لگتی ہے اس کے کوئلے بن جاتے ہیں۔ یہ کوئلے خمد عربی زبان میں اس کوئلے کو کہا جاتا ہے جو آہستہ آہستہ جو بالکل بجھنے کے قریب ہو جاتا ہے، اور ایک چینک نے ان کی ساری حرکات کو بند کر دیا، ان کی ساری ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیا۔ جیسے ہی آسمان سے چیخ آئی، ان کے جسم بالکل ساکت ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں لگا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اللہ نے ان سب پر موت کو نازل کر دیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مشرکین مکہ جو مکے کے لوگ تھے ان کا معاملہ بھی بالکل اسی بستی والوں کی طرح تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل جھٹلا رہے تھے، رسول اللہ دعوت توحید دے رہے تھے، بتوں کی عبادت سے منع کر رہے تھے، لیکن مسلسل یہ وہی باتیں کہ آپ نے ہمارے بتوں کو ناراض کر دیا، اب ان کی طرف سے آنے والی آفت آپ ہمارے لیے جو ہے وہ منحوس ہو گئے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں اور یہ سارے معاملات۔ اور لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اللہ کا انعام ہے۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار انعامات ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ بھی تھا کہ امت محمد پر عذاب نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العالمین سے جب نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت پر عذاب نازل نہ کرنا، تو اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا اور قیامت تک اس امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ وگرنہ اگر ہمارے حالات کو دیکھا جائے تو اگر قوم مدین کے لوگوں کی بات کی جائے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، تو ان پر عذاب آیا صرف کم تولنے کی وجہ سے۔ ہمارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان پر شیطانی عمل کی وجہ سے عذاب آیا، ہماری قوم میں یہ شامل ہے۔ اسی طرح جو ایک ایک غلطی جس کی وجہ سے پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا، وہ ساری غلطیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ ہم پر عذاب کو نازل نہیں کرتے، ورنہ ہم نے کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ جس طرح ان لوگوں نے نبیوں کو جھٹلا دیا، ہم بھی مسلسل نبیوں کو جھٹلا رہے ہیں، جیسا کہ اس سورت کی ابتدائی آیات میں کہ نبیوں کو اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، لیکن ہم کسی بات سے خوف نہیں کھاتے۔ ہمارے معاشرے میں زنا عام ہے، ہمارے معاشرے میں شراب خوری عام ہے، ہمارے معاشرے میں چوری عام ہے، اور ہمارے معاشرے میں ہر وہ گناہ پایا جاتا ہے۔ ہم ڈرتے نہیں، ہر غلطی کو کر جاتے ہیں۔ اب مسجد میں بیٹھے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ کیا جب ہم مسجد سے نکل کر اپنے کاروبار میں جائیں گے تو یہی خوف ہمارے دلوں میں رہتا ہے؟ کیا ہماری عملی زندگی میں یہی خوف رہے گا؟ رمضان المبارک گزر جائے گا، پھر مسجد کے اندر وہی پرانی روٹین، ایک دو نمازی ہوں گے، ویسے ہی مسجدیں بے آباد ہو جائیں گی۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے جس طرح وہ مشرکین مکہ نے نبیوں کو جھٹلایا، ہماری حالت بھی ویسی دن بدن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری حالت پر رحم فرمائے، ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔